نیکی تیرے بغیر نہ ایمان تیرے بغیر، نیکی تیرے بغیر نہ ایمان تیرے بغیر، ایک وہم ہے نجات کا امکان تیرے بغیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں بھلائی اور برائی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے منع کرے۔ یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یعنی فلاح پانے والے۔ آدمی کتنا بڑا خاندانی ہو، اس کا باپ کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس کے اپنے اعمال ٹھیک نہیں ہے، وہ توحید پر نہیں ہے، تو اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ والد کے اعمال والد کے ساتھ جائیں گے، والدہ کے اعمال والدہ کے ساتھ جائیں گے، رشتہ داروں کے اعمال رشتہ داروں کے ساتھ جائیں گے، اپنے اعمال ساتھ ہوں گے، اپنے اعمال کام آئیں گے، دوسروں کے اعمال کام نہیں آئیں گے۔ اب کوئی یہ کہنے لگے کہ فلاں عالم میرے خاندان کے ہیں، بہت اچھی بات ہے، فلاں بزرگ میرے رشتہ دار ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کیا ہیں؟ آپ کو توحید پر رہنا ہے۔ اس کی ایک بہت مشہور مثال میں آپ کو سمجھاؤں، مشہور واقعے سے، کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، صرف بزرگ ہونے سے، عالم ہونے سے یا دیندار ہونے سے نجات نہیں ملے گی، رشتہ داروں کے، خود کے نیکی کرنے سے نجات ملے گی۔ امام بخاری نے مناقب انبیاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد آزر سے ملاقات ہو۔ اب ہم نے یہ واقعہ بار بار سنا ہے نا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا کام کرتے تھے؟ وہ بت بنایا کرتے تھے، بت بنا کر فروخت کیا کرتے تھے، یہ ان کا کام تھا۔ بیٹا کیا ہوا؟ اللہ نے کیا عنایت فرمایا؟ اللہ نے نبوت عنایت فرمائی اور توحید عطا کی۔ تو جب کل قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ آزر سے ملاقات ہوگی، تو اس حالت میں ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے پر دھول ہوگی، گرد ہوگی۔ اب دھول اور گرد کا مطلب کیا ہے؟ چہرہ جو ہے غبار آلود ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے، کیا میں تم کو نہیں کہتا تھا کہ میرے خلاف نہ چلو، میرا کہنا مانو؟ آزر کہیں گے، آج بھی میں تیرا کہنا نہیں مانوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، اس دن کہنا ماننے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس وقت بھی وہ کہیں گے کہ اے ابراہیم، میں آج بھی تیرا کہنا نہیں مانوں گا۔ اس پر
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھ کو رسوا نہیں کرے گا، مجھے قیامت کے دن ذلیل نہیں کرے گا، آج سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ دوزخ میں جائے، اس سے بڑی اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافرین پر جنت حرام کر رکھی ہے، جنت حرام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم سے فرمائیں گے کہ دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا چیز ہے، تو وہ پاؤں کے پاس دیکھیں گے تو پاؤں کے پاس ان کو خون آلود بجو پڑا ہوا ملے گا۔ بجو کسے کہتے ہیں؟ بجو ایک جانور ہوتا ہے بلی کے جیسا، آپ کو قبرستانوں میں زیادہ ملے گا، قبر کھودتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے اور میت کو باہر نکال لیتا ہے، اتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، ہوتا بلی جیسا ہے، بلی جتنا ہی بڑا ہوتا ہے، لیکن عقل سے بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ آپ چوہے کو پکڑنے جائیے تو چوہا کیا کرتا ہے؟ بل میں گھس جاتا ہے۔ سانپ کو پکڑنے جائیے کیا کرے گا؟ بل میں گھس جائے گا۔ اسی طرح دوسرے جانور ہیں وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں، لیکن بجو کے تعلق سے یہ آتا ہے، بجو کو عربی میں کفتار کہتے ہیں، اس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ عقل کے حساب سے بہت کمزور ہوتا ہے، اگر اس کے بل میں کوئی پتھر پھینکے، اس کے بل میں کوئی سامان پھینکے تو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شکار آ گیا ہے اور فوراً بل سے باہر آ جاتا ہے اور شکاری اس کا شکار کر لیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ خون آلود بجو کی طرح پڑا ہوا ہوگا اور اس کی ٹانگیں پکڑ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے گا تاکہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اتنے میں ایک آواز آئے گی کہ جنت میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، یہ میرا باپ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس کے مشرک باپ کی شکل ایک بری صورت کے جانور میں بدل دیں گے جس سے بدبو آتی ہوئی ہوگی، اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ جنتی اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ سے ملے گا اور پوچھے گا کہ ابا جان، آپ کا بیٹا دنیا میں کیسا تھا؟ فرما بردار تھا یا نافرمان تھا؟ باپ کہے گا تو میرا بہت اچھا بیٹا تھا۔ اس پر بیٹا کہے گا آج میرا کہنا مانیں گے؟ باپ کہے گا کہ ضرور مانوں گا۔ اس پر لڑکا کہے گا کہ آپ میری کمر پکڑ لیں، کمر پکڑ لے، کمر کا ازار پکڑ لے اور تھام لے۔ چنانچہ وہ ازار پکڑ لے گا اور لڑکا اس کو لے کر جنت کی طرف جائے گا، بارگاہ خداوندی میں حاضری ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس لڑکے سے فرمائیں گے، اے میرے بندے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، کیا میں اپنے باپ کو ساتھ لے جاؤں؟ کیونکہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ راوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بجو کی شکل میں تبدیل کر کر دوزخ میں ڈلوا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پوچھے گا کیا میں، پھر وہ شخص پوچھے گا کیا میں تیرا باپ ہوں؟ یہ تیرا باپ ہے؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم یہ میرا باپ نہیں ہے۔ یعنی جو اپنے باپ کو ساتھ لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، جب اس کی شکل بدل دی جائے گی، اس کی شکل مسخ کر دی جائے گی، تو وہ کہے گا یہ میرا باپ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کل قیامت کے دن نیکیاں کام آئیں گی، اور اگر نیکیاں ہوں گی تو پھر آگے جا سکیں گے، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اور نیکی میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ قیامت کے دن آزر کو بجو کی شکل میں تبدیل کرنے کی حکمت ابن اسیر نے بیان کی ہے کہ بجو سب سے احمق جانور ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا، یہ غفلت سے کام لیتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ میں بجو کی مانند نہیں ہوں،
چونکہ بجو ہلکی آواز سے اپنے بل سے باہر آتا ہے اور شکار ہو جاتا ہے، یعنی آسانی سے شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی چونکہ آزر نے بھی ایسے شخص کو جو دنیا کا سب سے زیادہ شفیق تھا، سب سے زیادہ ان پر محسن تھا، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا اور سب سے بڑا دشمن جو شیطان تھا اس کا شکار ہو گئے۔ یعنی احمق پنا کیا، عقل سے کام نہیں لیا، اور ایسا احمق پنا کیا جیسا بجو کرتا ہے، بجو کی شکل میں، اس لیے ان کو مسخ کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نیکی کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ نیکی کرنی ہے، چاہے برائی سے روکنا ہے اور بھلائی کرنا ہے اور بھلائی کی دعوت دینا ہے، اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتاؤں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے، اور وہ نور کے خاص منبروں پر ہوں گے اور پہچانے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں، وہ کون لوگ ہوں گے جو اتنے خوش نصیب ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور لوگوں کو خیر خواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کا اللہ کو کیسا محبوب بنائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کے کاموں کا حکم دیں گے، اور جو کام اللہ کو محبوب اور پسند ہے ان کاموں کا ترغیب دیں گے، اور جو کام پسند نہیں ہے اللہ کو ان سے ان کو روکیں گے۔ وہ لوگ، وہ بندے جب اللہ کی بات مان کر اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگ جائیں گے تو یہ بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ، کتنا آسان بتایا ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیک لوگوں کے اعمال کے سردار ہیں۔ ان دونوں کو کب چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے نیک لوگ دنیا کی وجہ سے فاجر لوگوں کے سامنے دینی معاملات میں نرمی برتنے لگیں گے۔ فاجر کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبی بات ہوگی۔ کہنے کو مسلمان بھی ہیں اور مسلمان بھی نہیں، اور ان کے سامنے نیک لوگ دینی باتوں میں نرمی برتنے لگیں گے۔ بہت معذرت کے ساتھ آج کیا ہوتا ہے، مدرسے کا ذمہ دار سود پر پیسہ دے رہا ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے بتانے کے لیے، نام کے لیے سود پر پیسہ دے رہا ہے، اور مسجد کا ذمہ دار ہے چیٹی چلا رہا ہے، مدرسے کا ذمہ دار ہے اور ایسے کام کر رہا ہے۔ اگر اس کے سامنے کوئی بات آ جائے کہ بھائی یہ مسجد کا ذمہ دار جو ہے چیٹی چلا رہا ہے، مدرسے کا ذمہ دار سود پر پیسہ دے رہا ہے، تو لوگ کیا کریں گے؟ اس کو نرمی کے ساتھ بیان کریں گے، نہیں اس کا طریقہ یہ ہے، ایسا نہیں، ایسا ہوتا تو اچھا تھا، ان کا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، ان کا مقصد یہ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر نرمی برتنے لگیں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب دین علم بدترین لوگوں میں آ جائے۔ وہ صرف دنیا کمانے کے لیے دین کو سہارا بنائیں گے، دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو حاصل کریں گے، اور پھر دین کو ڈھال بنا کر ان کے سامنے ان کی زبان نہیں کھولے گی، وہ نہیں بول پائیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو، اس کے اندر ہیلے بہانے تلاش کریں گے۔ اور فرمایا کہ بادشاہت چھوٹے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ آج یہی ہو رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ فرمایا اس وقت زبردست فتنے میں مبتلا ہو جائے گے، اور تم فتنوں کی طرف چلو گے اور فتنے بار بار تمہاری طرف آئیں گے۔ آج اگر ہم غور کریں اس بات پر
تو آج ہم اسی دور کے اندر جی رہے ہیں۔ اس لیے کہ نیکی کی طرف بلانا کسی کو سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ اگر نیکی کی طرف بلائیں گے تو وہ ہمارا دشمن ہو جائے گا، اور اگر ہم کسی کو برائی سے روکیں گے تو وہ بھی ہمارا دشمن ہوگا۔ اس دور میں جینا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر رہو گے جب تک تم دو نشے ظاہر نہ ہو جائیں، ایک جہالت کا نشہ، دوسرا زندگی کی محبت کا نشہ۔ آج ہر آدمی عالم ہے، ہر آدمی مفتی ہے، علم کی کمی نہیں ہے، کتابیں پڑھ لیتا ہے لیکن سمجھ نہیں ہے۔ ہر آدمی، کوئی بھی مسئلہ ہے، ہر آدمی آپ کو بیان کرنے والا مل جائے گا۔ اس کی ایک موٹی سی مثال آپ کو سمجھنا ہے، قبرستان چلے جائیے، کسی تدفین میں 2 منٹ کھڑے ہو جائیے، وہاں ہر شخص مسئلہ بتائے گا، اور مٹی ڈالنے کی دعا اس سے پوچھ لیجئے، اس کو یاد نہیں ہوگی۔ بھائی مٹی ڈالنے کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے وہ یاد نہیں ہوگی، ہاں کھجور لینے کے لیے باہر کھڑا رہے گا کہ جب کھجور بٹے گی، کھجور لینا ہے، کھجور کھا کر جانا ہے، میت کو ثواب پہنچانا ہے۔ جس چیز کی دین میں گنجائش نہیں ہے وہ چیز تو ہمارے لیے ضروری ہو گئی ہے، اور مٹی ڈالنے کی دعا اس کو یاد نہیں ہے، اور سارے مسئلے بتائے گا کہ ادھر سے پلٹو، کوئی کہے گا ادھر سے روک دو، کوئی کہے گا اس طرح سے تکیہ لگاؤ۔ یہ جہالت کا نشہ ہے۔ اور دوسرا جو بتایا، زندگی سے محبت کا نشہ، یہ بھی زندگی سے محبت کا نشہ یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی پسند ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی زندگی پسند ہے، مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس کے خلاف کچھ کہوں گا تو میری زندگی پر کچھ آنچ آ سکتی ہے، تو میں اس کو کہنے کی کوشش نہیں کروں گا اور خاموش کھڑا رہوں گا۔ یہی چیز ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، جب نہیں کر سکے گا انسان تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زوال لے آئیں گے، یعنی وہ ختم کی طرف ہو جائے گا، بربادی کی طرف جائے گا، اس کا سب ختم ہونے والا ہوگا، اور ختم ہونا ہی ہے انسان۔ دنیا کے اندر انسان کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی اعلیٰ ہو، کتنا بھی افضل ہو، ایک نہ دن اس کو ختم ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے، جس طرح بکریوں کے ریوڑ سے اگر بکری جدا ہو جاتی ہے تو بھیڑیا پکڑ لیتا ہے اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، تو فرمایا اسی طرح سے عوام اور امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجدوں کو لازمی پکڑ لے۔ مسجد جو ہے یہ ایک ریوڑ ہے، اگر ہم مسجدوں میں جمع رہیں گے، مسجدوں میں ایک ساتھ جڑے رہیں گے، نمازوں سے جڑے رہیں گے، مسجدوں میں جو اعمال ہوتے ہیں اس سے جڑے رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، شیطان کے چنگل سے بچے رہیں گے۔ اور شیطان کی سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ وہ بازار ہے۔ بازار میں شیطان کھلے عام گھومتا ہے اور آدمی کو فوراً اچک لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ اور نیکی کوئی بھی ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، اس کو چھوٹا نہ سمجھا جائے بلکہ نیکی کم سمجھ کر اس کو کیا جائے۔ جب انسان نیکی کو نیکی سمجھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ تاریخ ابن نجار میں روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو ساحل پر کھڑی ہوئی کپڑے دھو رہی تھی، اور اس کے قریب اس کا لڑکا کھیل رہا تھا۔ اتنے میں ایک مانگنے والا فقیر آیا اور اس عورت سے سوال کیا کہ مجھے کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس روٹی میں سے اس نے ایک ٹکڑا توڑا اور توڑ کر اس فقیر کو دے دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ بچے کو لے جانے کے بعد وہ عورت بھیڑیے کی طرف دوڑی، کتنی زیادہ دوڑ سکتی ہے، عورت ہے، تھک کر بیٹھ گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ نازل فرمایا اور اس نے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے چھڑا کر لا کر اس عورت کے سامنے واپس ڈال دیا اور کہا کہ یہ لقمہ جو تم نے اس فقیر کو دیا تھا یہ اس کے بدلے میں ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی نیکی کی تھی، اس چھوٹی سی نیکی کا بدلہ اللہ نے تمہارے بچے کو واپس کر کے کیا ہے۔ بتائیے، روٹی ایک، اور اس ایک روٹی میں سے بھی توڑ کر دیا گیا، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا دیا ہے۔ جو بھیڑیا اس کے بچے کو لے کر چلا گیا تھا، اس بچے کو واپس کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اس کو واپس کروا دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت امام احمد نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر باہر گئی، راستے میں ایک بھیڑیا مل گیا، اس بھیڑیے نے اس کے بچے کو چھین لیا۔ عورت بھیڑیے کے تعاقب میں تھوڑی دور چلی، راستے میں ایک سائل ملا،
عورت نے اپنے پاس موجود ایک روٹی سائل کو دے دی. تھوڑی دیر بعد بھیڑیا واپس آیا اور اس بچے کو واپس چھوڑ کر چلا گیا. کس لیے؟ کہ اس نے سائل کے ساتھ بھلائی کی ہے، فقیر کو ایک روٹی دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو اس کے پاس واپس بھیج دیا. اب سائل کو ایک روٹی کا ٹکڑا دینے پر اس سے نہ اس کا پیٹ بھرے گا، نہ اس کو زیادہ طاقت ملے گی، بس ایک ٹکڑا ہے. جب اپنے ایک روٹی کے ٹکڑے دینے پر اللہ تعالیٰ اپنی ماں سے اس کے بچے کو واپس ملا رہا ہے، تو اب میں اور آپ اندازہ لگائیے، جو آدمی نیکی کی دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے اور اسے مسجد میں لا کر اور اللہ سے جوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عنایت فرمائیں گے، اس کو کیا دیں گے، میں اور آپ اس کا سوچ نہیں سکتے. دنیا کے اندر ایک اولاد کھو جاتی ہے کسی کی، ہم دیکھتے ہیں ٹی وی میں بھی اعلان آتا ہے، پیپر میں بھی آتا ہے، اشتہار بھی لگے ہوتے ہیں اور اعلان لکھتے ہیں کہ ہم اتنا انعام دیں گے، اتنا انعام دیں گے. بچہ دیوانہ تھا، بچہ لاپرواہ تھا، بچہ جو ہے نافرمان تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود والدین سارے اعلانات لگاتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لا کر صرف ملا رہے ہیں کہ تم اللہ سے جڑ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائیں گے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. جب انسان نیکی کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو وہ بڑی نیکی ہو، بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کے اثرات ظاہر فرماتے ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلافت کے زمانے میں ایک شخص تھا موسیٰ، بکریاں چرایا کرتا تھا. بکریاں جب چراتے تو اس زمانے میں بھیڑیے آتے اور بکریوں کو چرا کر لے جاتے، اٹھا کر بھاگ جاتے تھے جنگلوں میں. ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ آیا تو بھیڑیوں نے بکریوں کو چرانا چھوڑ دیا، مارنا چھوڑ دیا. تو موسیٰ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ رات میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری اٹھا کر لی. پہلے تو بھیڑیے بکری اٹھا کر نہیں لے جا رہے تھے، تو میں نے سمجھ لیا، میں جان لیا کہ عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا ہے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرد صالح جو تھا ہمارے درمیان، جو نیک آدمی تھا، ہمارا خلیفہ تھا، ہمارا امیر تھا، اس کی برکت سے ہماری بکریاں محفوظ تھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج اس کا انتقال ہو گیا ہے. صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد پورے شہر میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کا نیک بندہ عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو صرف وہ انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. آج جو یہ مسجدوں میں جماعتیں رکی ہوئی ہیں، مدرسوں میں تعلیمات، قرآنی تعلیمات چل رہی ہیں، یہ سب ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن سچائی یہ ہے کہ آج یہ جو دنیا قائم ہے یہ انہی لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، ورنہ کبھی کی کبھی ختم ہو جاتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تکلیف میں ہیں، دوسرے آرام سے ہیں. ارے ہم تو تکلیف میں رہیں گے ہی، اس لیے کہ ہم جان بوجھ کر، ہم جانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ تکلیف اس لیے بھی ضروری ہے کہ آگے ہمارے لیے آرام ہے. کل قیامت کے دن قائم ہوگا اور اس کے بعد مسلمانوں کو جنت عطا کی جائے گی، تو وہاں ہمیشہ کا آرام ملے گا. تو یہاں تو امتحان دینا ہی ہے، تو ہم اس کو امتحان نہ سمجھیں بلکہ اس کو ذمہ داری سمجھ کر، اس کو اپنا کام سمجھ کر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا اثر ہمیں عطا فرمائے. اور چھوٹی سی چھوٹی بات، چھوٹی سی چھوٹی سنت، یہ تو حکم میں آتا ہے، اللہ کے گھر سے جڑنا، نمازوں سے جڑنا، نیکیوں سے جڑنا، یہ تو اللہ کے حکم میں آتا ہے. لیکن جو چھوٹی سی چھوٹی سنت ہے، اس سنت کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، اس کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے، اور جو سنتیں چھوٹ رہی ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کی جائے. سنت نبوی پر عمل کی کیا برکات ہوتی ہیں، ہم تاریخ پڑھیں گے، ہم اپنی کتابیں کھنگالیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ کی خلافت چل رہی ہے. اس زمانے میں فتوحات ایسی تھی کہ ہر روز کوئی نہ کوئی خبر ملتی تھی کہ آج فلاں شہر فتح ہو گیا، آج فلاں قلعہ فتح ہو گیا. تو اس زمانے میں مصر فتح ہوا. اس زمانے میں ایک جزیرہ مصر جو ہے ایک جزیرہ کہلاتا تھا، اس کو فاتح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 8,000 کی فوج تھی.
مصر فتح کرتے جا رہے تھے، لیکن ایک قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے. ایک قلعہ ایسا تھا کہ فتح نہیں ہو رہا ہے. دن گزرے، ہفتے گزر گئے، مہینہ گزر گیا. اب قلعے کو چاروں طرف سے محاصرہ کر رکھا ہے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے. عرصہ گزر گیا، کامیابی نہیں مل رہی ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں رکاوٹ پڑی ہو، ہم یہاں کئی ہفتوں سے پھنسے ہوئے اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پیغام بھیجا. کہا کہ امیر المومنین یہ صورتحال ہے، آپ مزید ہمارے پاس فوج بھیجیں اور ہماری رہنمائی کریں کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب رپورٹ سنی تو آپ نے صرف 4 آدمی بھیجے، جن میں حضرت مقداد بن اسود، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 4 لوگ بھیجے، حضرت مقداد بن اسود، حضرت زبیر بن عوام اور 2 صحابہ، اور فرمایا کہ یہ 4 آدمی 4000 فوجیوں کے برابر ہیں جو میں تمہیں بھیج رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں ایک بات یہ بتا رہا ہوں، ایک بات ذہن میں رکھنا اور اس بات کو تلاش کرنا کہ کوئی سنت تمہارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے تمہارا یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ خط پڑھ کر اپنی فوج کو سنایا کہ امیر المومنین کی طرف سے خط آیا ہے کہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہے. کہا کہ کیا سنت ہے؟ اب غور کرو اس پر. سب نے غور کیا. غور کرنے کے بعد یاد آیا کہ مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے. مسواک کی سنت چھوٹ گئی ہے، اور ہم نے جنگ کی وجہ سے، محاصرے کی وجہ سے، اس کی مصروفیت کی وجہ سے ہم مسواک بھول گئے ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کام کرو، جنگ بعد میں ہوگی، پہلے مسواک کی جائے. وہاں نہر تھی، پانی کا یہ تھا، دریا تھا. سارے صحابہ کو حکم دیا اپنے ساتھیوں کو پہلے مسواک کرو، جنگ بعد میں ہوگی. سب نے مسواک ہاتھ میں لے لی. تاریخ میں لکھا ہے کہ نہر کے کنارے بیٹھ کر سب مسواک کر رہے ہیں. دشمنوں نے دیکھا کہ ابھی تک تلواریں تیز ہوا کرتی تھی، تیر کے نشان تیز کیے جاتے تھے، لیکن آج تو مسلمان کسی اور ارادے سے، پتہ نہیں ان کا کیا ارادہ ہے، صرف دانت تیز کر رہے ہیں، دانت تیز کر رہے ہیں، اور وقت لگ رہا ہے اور دانتوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے اس سنت کی ایک ایسی ہیبت ان کے اوپر طاری فرمائی، ان کے دلوں میں ایسا ڈر بٹھایا کہ سارے کے سارے دشمنوں نے فوراً جو مہینوں سے قلعہ انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا، انہوں نے سفید جھنڈا لہرایا اور اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور سارا کا سارا قلعہ مسلمانوں کے سپرد، بغیر 1 مہینے کی یا اتنے دنوں کی جنگ کے بغیر. جب مسواک کا کام شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی. اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں سنت کا ذوق ہمیں ہونا چاہیے اور سنت کا شوق ہونا چاہیے. جب سنت کا ذوق ہوگا تو ہم سنت کی برکت اپنے زندگیوں میں دیکھیں گے. تو ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم ساری سنتوں کو، جو ہم جن کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، ان سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے تعلق سے کہا ہے، نیکی تیرے بغیر نہ ایمان تیرے بغیر، نیکی تیرے بغیر نہ ایمان تیرے بغیر، ایک وہم ہے نجات کا امکان تیرے بغیر. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.